إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 ہے اور یہ بہت ہی چھوٹی سورت ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پوچھا گیا تھا، اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جو اللہ ہے، آپ کا جو خدا ہے، آپ کا جو مالک ہے وہ کیسا ہے، مطلب تانبے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے یا سونے کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بیٹے کون ہیں، اس کی بیوی کون ہے۔ جب یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاموشی اختیار کیا اور اس کا جواب دینا جو ہے اس وقت مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ آئیے حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس سورہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں 10 پاروں کو پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ہم لوگ 10 پاروں کو پڑھ لیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگلی حدیث میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگلی صبح وہ شخص جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ایسا معاملہ میرے سامنے ہوا، میں نے ایک شخص کو سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا تم سورہ اخلاص جو پڑھ رہے ہو تو وہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لیڈر بنا کر کے ایک ٹولی کو بھیجا باہر، ایک شخص کو لیڈر بنایا تو وہی امامت کرے گا۔ تو وہاں انہوں نے بار بار سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے باقی صحابہ کرام نے شخص کو، یعنی کہ اس صحابی کو پایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جو ہے بات پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم سورہ اخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ بیان ہوئی ہے، اس لیے مجھے وہ بیان کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے کہ میں اس سورہ کو پڑھوں ہر رکعت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہلوا بھیجا، اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلی حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتا دیا کہ وہ شخص جو ہے شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بخش دیا۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں راوی یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تو فسمع رجلا یقرأ، تو ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگلی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی احب هذه السورہ، ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سی سورہ؟ کہا کہ قل هو اللہ احد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا، تمہاری محبت اس کے لیے ادخلک الجنہ، اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔
کیا۔ اگلی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنے سے، کہ جب تک وہ 10 بار پڑھ کر ختم کرتا ہے تب تک میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، تب تو ہمارے بہت سارے گھر بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں سے وہ خود محبت کرتا ہے، اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔